لیکن سلمان اکرم راجہ صاحب میرا سوال اس ٹائم پر یہ ہے کہ آپ یہ فرما رہے ہیں لیکن اس ٹائم پہ کابینہ کے بیٹھے ہوئے ممبرز، سٹنگ ممبرز جو ابھی بھی بہت سارے ان کے اندر سے ابھی بھی پی ٹی آئی کے ساتھ بڑا لگاؤ رکھتے ہیں، وہ بھی یہ بات فرماتے رہے. لیکن اس ٹائم پر سب سے زیادہ جو اضطراب پایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس معاملے کے بعد سزا ہوئی ہے 14 سال سزا، کوئی کم سزا نہیں ہے. اس کے بعد کیسے پاکستان تحریک انصاف احتجاج کی طرف نہیں گئی؟ عالیہ حمزہ صاحبہ نے یہ جو ہے وہ نقطہ اٹھایا ہے اینڈ شی ہیز بین پارٹی ورکر تھرو اینڈ تھرو. تو اس اضطراب کو پی ٹی آئی کیسے کیٹر کرے گی؟ کوئی اضطراب نہیں ہے، یہ چند لوگوں کا ہو سکتا ہے. عمران خان صاحب سے ہماری تفصیلی ملاقات گفتگو ہوئی، ہم نے سڑکوں پہ نہیں آنا تھا اس وقت. ہم نے اس معاملے کو فکری سطح پہ دلیل کے ساتھ عدالت میں ثابت کرنا ہے اور ہم کر دیں گے. اور آپ سے گفتگو ہو رہی ہے، میڈیا سے گفتگو ہو رہی ہے، یہ فیصلے ہم کرتے ہیں کہ کب ہم نے سڑک پہ آنا ہے، کب سڑک پہ نہیں آنا. ہر موقع پہ سڑک پہ نہیں آیا جاتا. تو اس لیے اگر کسی کی رائے ہو تو اس کی ذاتی رائے ہے. کسی گفتگو کو کسی نے لیک کر دیا تو بالکل غیر اہم رائے ہے اور غیر اہم لیک ہے. اس کا کوئی پارٹی کے فیصلوں سے تعلق نہیں ہے اور کوئی کسی میں اضطراب نہیں ہے. اس لیے ہم اس معاملے کو ہر سطح پہ، قومی سطح پہ، بین الاقوامی سطح پہ اٹھائیں گے، بتائیں گے کہ پاکستان میں انصاف کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کس قسم کے فیصلے دیے جا رہے ہیں. بالکل ایک مذاق خیز فیصلہ ہے. ایک پریس ریلیز کو لے کے کہہ دیا گیا کہ یہ رقم تو ریاست پاکستان کی رقم تھی، سپریم کورٹ کو کیوں دی گئی، جیسے کہ سپریم کورٹ پاکستان کا حصہ نہیں ہے. سپریم کورٹ نے فیصلہ کرنا تھا، فیصلہ کر دیا سپریم کورٹ. پہلے یہ علیمہ خان صاحبہ نے تمام معاملے کا، اس کے بعد یہ بات فیصل چودھری صاحب نے فرمائی اور اب آپ نے بھی یہ بات فرمائی ہے کہ ہم بین الاقوامی سطح کے اوپر اس کو اٹھائیں گے. کیا اب بھی پاکستان تحریک انصاف 20 جنوری یعنی کل سے کوئی امید وابستہ کیے بیٹھے؟ نہیں، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ امریکہ میں کیا حکومت ہے، کیا حکومت نہیں ہے. انسانی حقوق کے معاملات جو ہیں وہ بین الاقوامی ہوتے ہیں. ان کا کبھی کسی ملک کے سے صرف تعلق نہیں ہوتا، ان کو کبھی اندرونی معاملہ نہیں کہا جاتا. ہم بین الاقوامی چارٹر، ٹریٹیز کے دستخط دہندہ ہیں، دستخط کردہ ہیں. ملٹری کورٹس میں ٹرائل کی جا رہی ہو جہاں بالکل ایک اندھی ایک کوٹری میں آپ لوگوں کو سزا دیں، کسی کو 10 سال، کسی کو 6 سال. یہ انسانی حقوق کی پامالی ہے. اس کے بارے میں بھی میرا ایک سوال ہے. اس کے اندر بھی مختلف سٹیپس ہیں جہاں ریمیڈی، لیگل ریمیڈی لوگوں کے پاس موجود ہے اور وہاں بھی معافیاں ہوئی ہیں. سو کیا اس کو واقعی میں اندھا قانون بولا جا سکتا ہے کنسیڈرنگ کہ ابھی لیگل ریمیڈیز اور آگے سٹیپس موجود ہیں؟ بالکل اندھا، یہ بالکل اندھا قانون ہے. اور سپریم کورٹ میں جو ہیئرنگ چل رہی ہے اس میں یہ بات ایسے سامنے آئی کہ میں سمجھتا ہوں ہر شخص ششدر رہ گیا. تو یہ ایسا قانون ہے جس کی اب دنیا میں کہیں کوئی نظیر نہیں ملتی. یہ 18ویں یا 17ویں صدی میں بھی اس طرح قانون کو ڈیفینڈ کیا جاتا رہا عمران خان صاحب کی طرف سے کہ یہ ہونا چاہیے. غلط ہوا، غلط. یہ قانون ہمیشہ سے غلط تھا اور اگر کبھی کسی نے اس کو ماضی میں ڈیفینڈ کیا ہے تو غلط ڈیفینڈ. سوال یہ ہے کہ کیا ہر بار سیاستدانوں نے یہ ڈیسائیڈ کر لینا ہے کہ جب ہم حکومت میں ہوں گے تو ہم کسی اور طریقے سے بات کریں گے اور ہمارا کچھ اور موقف ہوگا جو ہمیں سوٹ کرے، اور اپوزیشن میں ہوں گے تو ہم فوج کے اگینسٹ بھی بولیں گے، ہم انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کی بات بھی کریں گے، ہم پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی بات بھی کریں گے. یہ ہر جماعت تبدیل ہوتی ہے جب کرسی سے، تو ایسا کیوں ہوتا ہے سلمان صاحب؟ غلط ہے اگر ایسا ہوتا ہے، نہیں ہونا چاہیے. ہمارا ماضی جو ہے کوئی تابناک نہیں ہے اس ملک کا. اسی لیے یہ ملک جو ہے اس بھنور میں ہے کہ یہاں پہ نہ حقوق ہیں انسانی، نہ شرافت ہے، نہ قانون ہے، نہ آئین ہے. ہر پارٹی کو اب اپنے گریبان میں جھانکنا ہوگا اور آئندہ کے لیے فیصلے کرنے ہوں گے کہ ہم نے کبھی بھی آئین، قانون، انسانی حقوق کا دامن نہیں چھوڑنا. ہمیں یہ بالکل وضاحت سے سب کو فیصلہ کرنا ہوگا. یہ بات آپ کی بڑی تمام جماعتوں کو اس بات کی دعوت دے رہے ہیں. یہ ساری جماعتوں کو اگر واقعی میں ڈیسائیڈ کرنا ہوگا تو ساری جماعتوں کو کرنا ہوگا. ایک طرف ساری جماعتوں کی بات ہو رہی ہے اور مذاکرات کی بات ہو رہی ہے. وی ڈو وش کہ مذاکرات کہیں کسی نہ کسی ڈگر پر جا کر کوئی سولوشن لے کر آ سکے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی طرف نہ جائے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ایک ڈیزائر اور ڈیمانڈ فوج سے بات کرنے کی بھی پی ٹی آئی کی ہے. تو اگر سیاسی جماعتوں نے مل کر بیٹھ کر ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ سب لوگوں کا، فوج کا، جوڈیشری کا، کسی بھی اور ادارے کا راستہ روکا جائے تو سیاستدانوں تک ہی راہ جائے. سلمان اکرم راجہ صاحب، فوج سے ملاقات اور اس سے امیدیں کیوں؟ بالکل نہیں.
دیکھیں ہمیں ہر ایک سے بات کرنی ہے، جو ایک ہماری معروضی حقیقت ہے ہمیں اس سے بھی بات کرنی ہے۔ دیکھیں قانون آئین ایک طرف ہے، سیاسی جماعتیں ایک طرف ہیں، تمام سیاسی جماعتیں اکٹھی ہو کر ضرور مطالبہ کریں، لیکن ان کے مطالبے کا ہدف کون ہوگا؟ بات کس سے کریں گی؟ بات تو مقتدرہ سے ہی کرنی ہے نا بالآخر، ایک جماعت کرے یا 10 جماعتیں مل کر کریں۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ وہ جماعتیں جو حکومت میں ہیں وہ گود میں بیٹھی ہیں، بیساکھی لے کر کھڑی ہیں، فارم 47 کی ہیں، وہ نہیں بات کرنا چاہتی۔ ہم ان کو بھی دعوت دے رہے ہیں اس مذاکراتی عمل کے ذریعے، اور باقی جماعتیں جو حکومت میں نہیں ہیں ان کو ہم کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ چلو، تاکہ ہم سب مل کر اب اس ملک کے نظام کو درست کریں۔ لیکن بات ہمیں بہرحال مقتدرہ سے ہی کرنی ہوگی، انہی کو کہنا ہوگا کہ یہ ہے ہمارے ملک کا آئین قانون، اس میں آپ کا رول نہیں بنتا، برائے مہربانی آپ اپنا رول آئین اور قانون کے مطابق متعین کیجیے۔ دو طریقے ہیں، یا تو آپ جا کر اسٹیبلشمنٹ کو کہتے ہیں کہ دیکھیے آپ یہاں کسی قسم کی کوئی مداخلت نہ کریں، یا آپ سارے سیاستدان جن جماعتوں کی آپ بات کر رہے ہیں کہ اس ٹائم پر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں، 2018 کے اندر پی ٹی آئی کے بارے میں وہ جماعتیں کہتی تھیں، یا جماعتیں کہہ لیں کہ ہم نے کندھا نہیں فراہم کرنا اور ہم نے گیٹ کے باہر قطار لگا کر نہیں کھڑے ہونا، تو میرے خیال میں یہ دونوں کام کرنے پڑیں گے نا۔ اچھا ٹھیک ہے، دونوں کام ہوں گے۔ دیکھیں ایسا نہیں ہوتا، ہمیں بالکل یہ فیصلہ کرنا چاہیے جماعتوں کو کہ ہم نے کندھا نہیں دینا، ہم نے تلاش نہیں کرنی بیساکھی، لیکن ان کو بھی ہمیں یہ کہنا ہے کہ آپ نے مداخلت نہیں کرنی، اور ہمیں ایک لائحہ عمل طے کرنا ہوگا جو آئین اور قانون کے مطابق ہے۔ تو کوئی مذائقہ نہیں ہے اس میں کہ ہم بات کریں اور عمل کو آگے بڑھائیں، جس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی ہو۔ ہم اپنے لیے کوئی آسائش ڈھونڈنے نہیں جا رہے، اس لیے جو بھی ہم سے بات کرے گا ہم اس بات کو سنیں گے، جواب دیں گے، اور آئین اور قانون کی اگر پیش رفت ہوتی ہے تو اس کا خیر مقدم کریں گے۔